نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. معزز قارئین اور میرے نوجوان ساتھیوں اور میرے ملک پاکستان کے نوجوانوں، امید ہے کہ اس گفتگو سے ہم سب کو بہت فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ تعالی دینی معاملات میں ہمیں بڑی تقویت ملے گی۔ چند گزارشات آپ کے سامنے کرنی ہیں۔ جو آیات قرآنی میں نے تلاوت کی ہیں ان کا تعلق عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ ہے۔ اب بنیادی طور پر ہم نے اس بات کو دیکھنا اور سمجھنا اور سوچنا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دو چیزیں ذہن میں رکھ لیں۔ اول کہ اسلام میں عقائد کی بڑی اہمیت ہے، اور عقائد کی اہمیت کا مطلب یہ ہے کہ دو باتیں ہو گئیں، عقیدہ اور عمل۔ عقیدے کی تعریف یہ ہے کہ جس میں اللہ کے ہاں کمی پیشی قطعاً قابل قبول نہ ہو۔ عقیدہ توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے، قرآن مجید کے اندر جتنے عقائد موجود ہیں 1% بھی ان میں کمی پیشی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسرا رخ ہے عمل کا۔ عمل میں اللہ کے ہاں کمی پیشی قابل قبول ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے اعمال کا 100% ہونے کا اقرار نہیں کر سکتا۔ اس کی نمازوں میں کمی ہو سکتی ہے، اس کے روزوں میں کمی ہو سکتی ہے، اس کی معاملات میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن عقیدے میں ایسا نہیں ہے۔ عقیدے میں کمی پیشی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور اب ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ عقیدے قرآن مجید میں 3 بڑے اہم عقائد کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، توحید، رسالت اور قیامت کو۔ توحید باری تعالیٰ کیا ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت کا ہر حال میں اقرار کرتے ہیں۔ جب مکہ کے لوگوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اپنے بتوں کا تعارف ہے، ہم اپنے بتوں کو جانتے ہیں، لیکن آپ اپنے رب کا تعارف کرائیے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ اخلاص کا نزول فرمایا اور یہ بات واضح کر دی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہ اے محبوب پیغمبر کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، احد ذات ہے، اور اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے۔ ساری کائنات برائیوں پر اتر آئے، اللہ کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ اٹھا کر جہنم میں ڈال دے سارے لوگوں کو، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سب کو جنت میں داخل کر دیں، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں۔ فرمایا میرے رب کی یہ ذات ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوئے ہیں نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ تو یہ توحید پر ہر شخص 100% ایمان رکھتا ہے۔ آج اگر ہم کسی دوست سے پوچھیں کہ آپ اللہ پر کتنے فیصد ایمان لاتے ہیں، تو ہر شخص یہ کہے گا کہ ہم اللہ پر 100% ایمان لاتے ہیں۔ انبیاء پر سب کہیں گے 100%، قیامت پر 100%، کوئی بھی شخص اس میں کمی پیشی نہیں لا سکتا۔ تو اور دوسری بات جو میں عمل کی کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو واضح کر دیا کہ عمل صالح کے لیے ایمان شرط ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ کوئی بھی شخص ہے اگر ایمان والا نہیں ہے، اس کے اعمال قابل قبول نہیں ہیں۔ آپ کی مسجد میں کوئی سکھ ہندو آ کر اگر عبادت کرے تو آپ اس سے پوچھیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہو بھائی یہاں پر، تو وہ آپ سے کہے گا کہ میں اللہ کی عبادت کرنے آیا ہوں۔ تو آپ واضح طور پہ اسے کہیں گے کہ آپ کے اندر تو ایمان ہے ہی نہیں، آپ اللہ پر ایمان نہیں لائے، تو آپ کے عمل صالح کیسے قبول ہوں گے؟ آپ کے تواصی بالحق یا تواصی بالصبر کی تو کوئی وجود ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ہر جگہ پر شرط ایمان رکھی ہے۔ پہلے ایمان لاؤ گے پھر عمل صالح قبول ہوں گے۔ اور ایمان کیسے لانا ہے؟ جیسے صحابہ اکرام لے کے آئے میرے بھائی دوست۔ صدیق اکبر کا ایمان ہمارے لیے مثال ہے، حضرت فاروق اعظم کا ایمان ہمارے لیے مثال ہے، سیدنا عثمان غنی کا ایمان ہمارے لیے
مثال ہے، حضرت علی المرتضیٰ کا ایمان ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ جو صحابہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کو براہ راست دیکھا، ان کا ایمان ہمارے لیے قابل اعتماد ہے اور مشعل راہ ہے۔ تو آج ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہم بٹھا لیں کہ اسلام میں عقائد کی بڑی اہمیت ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس پر ہم آگے چل کر اور بھی باتیں عرض کریں گے، لیکن آج مختصراً میں نے آپ کے گوشت گزاری بات کر دی کہ اسلام میں عقیدے کی اہمیت کیا ہے اور عمل کی اہمیت کیا ہے، کہ عقیدے میں کمی پیشی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اور عمل میں کمی پیشی قبول ہے، لیکن عمل تب قبول ہوگا جب ایمان موجود ہوگا، اور ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور حضور علیہ السلام نے چیزیں بتا دی، اور ہم اقرار کرتے ہیں جن چیزوں کا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشن کے لیے، اس کاز کے لیے ہمیں قبول فرما لے، اور آپ تک ہم نے جو باتیں پہنچائی ہیں اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہمیں برکت نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ اگلے بیان کے اندر یہ اگلے ٹاپک کو جو ہم لے کر آئیں گے، اس میں عقیدہ توحید، رسالت اور قیامت میں کس عقیدے کی اہمیت زیادہ ہے، انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔